السلام علیکم۔ ہسٹری ہب پی کے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ترکی کتنا طاقتور ہے؟ اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک امریکی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ترکی ہی ہے۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں دیکھنے میں آئی جب امریکہ نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کا عمل شروع کیا تو ترکی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ لیے۔ ترکی کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کا شمار دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ آخر ترک قوم کی طاقت کیا ہے اور ترکی کتنا طاقتور ہے؟ آئیے جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ ویسے تو ترکی کا رقبہ پاکستان سے کم ہے۔ اس رقبے میں موجود پانی اور آبادی بھی پاکستان سے تھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود ترکی کی سب سے بڑی قوت اس کا جغرافیہ ہی ہے۔ وہ یوں کہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکی دونوں براعظموں کا دروازہ بن چکا ہے۔ اس جغرافیے کی اتنی اہمیت ہے کہ روس اور امریکہ دونوں چاہتے ہیں کہ ترکی ان کے کیمپ میں رہے، اور ترکی اپنی اس اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہی جغرافیہ ترکی کی کمزوری بھی ہے، کیونکہ ہر سال ایشیا سے یورپ جانے کے خواہش مند لاکھوں لوگوں کا سیلاب ترکی میں آ جاتا ہے، جو ترکی کے لیے ایک بڑا معاشی چیلنج کھڑا کر دیتا ہے۔ یورپ سمجھتا ہے کہ ترکی ایسے تارکین وطن کو روک دے گا، جبکہ ترکی کے لیے انہیں روکنا، اپنے ملک میں ٹھہرانا یا واپس بھیجنا، تینوں کام ہی درد سر بن جاتے ہیں۔ 2015 میں ترک ساحل سے ملنے والی اعلان کردی کی لاش نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ ترکی یورپی یونین کا رکن بننا چاہتا ہے، لیکن اس کا جغرافیہ ہی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یورپی یونین کے شہری بغیر ویزے کے سارے یورپ میں گھوم سکتے ہیں۔ اگر ترکی یورپی یونین کا رکن بنتا ہے تو ہر سال ایشیا سے آنے والے لاکھوں تارکین وطن بھی بآسانی پورے یورپ میں گھوم سکتے ہیں۔ اس لیے ترکی کی سر توڑ کوششوں کے باوجود یورپی یونین اسے اپنانے سے انکاری کرتا ہے۔ معاشی لحاظ سے دیکھیں تو ورلڈ بینک کے مطابق ترکی $850 ارب جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی 17ویں بڑی معاشی طاقت ہے۔ ترک معیشت میں سیاحت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے 70 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترک میں گاڑیوں، الیکٹرانکس اور ٹیکسٹائل کی صنعت نے بھی بہت ترقی کی ہے۔ فوجی میدان میں ترکی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ترک دنیا کی 8ویں بڑی فوجی قوت ہے، جبکہ پاکستان 13ویں، بھارت چوتھی اور چین تیسری بڑی فوجی طاقت ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے کوئی ملک ترکی کے فوجی مفادات کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں اسے فوجی مغربی اتحاد نیٹو سے بھی جنگ کرنا پڑے گی۔ نیٹو اتحاد میں امریکہ کے بعد سب سے بڑی فوج ترکی کی ہے، جس کی تعداد 4,10,000 ہے۔ ترکی کے پاس 1,018 لڑاکا طیارے ہیں۔ ترکی امریکہ کے تعاون سے F-16 طیارے مینوفیکچر کرتا ہے، جبکہ نیٹو کا رکن ہونے کے ناطے اسے رڈار کی نظروں سے بچ کر اڑنے والے امریکی F-35 طیارے بھی ملیں گے۔ لیکن اس کے لیے ترک امریکہ تعلقات میں آئی خرابی کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ امریکی دباؤ کے باوجود ترکی نیٹو کا واحد رکن ملک ہے جو روس سے جدید ماڈرن میزائل ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے۔ ترکی کو اپنے جغرافیائی اور اسلامی ممالک میں اہمیت کی وجہ سے وسیع سیاسی طاقت بھی حاصل ہے۔ جب امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تو ترکی کے صدر طیب اردوان نے اسلامی ممالک کا اجلاس بلا کر بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ ترکی کے اس اقدام نے مسلمانوں کے دل جیت لیے تھے۔ تاہم جدید فوج اور معاشی طاقت کے باوجود ترکی تیزی سے مسائل کا شکار ہو رہا ہے، جن میں 2 بڑے مسائل یہ ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ترکی کی کرد اقلیت نے آزادی کی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ ان کردوں نے اب ترکی کی سرحدوں کے ساتھ شام اور عراق میں بھی اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں۔
ترکی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقہ پر قبضہ کر لیا ہے اور عراق میں بھی اس کی فوج داخل ہو چکی ہے۔ اسی فوجی مداخلت کی وجہ سے ترکی کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی کا دوسرا بڑا مسئلہ یورپی یونین اور امریکہ سے خراب تعلقات ہیں۔ یورپی یونین کو کردوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں پر ترکی سے شکایت ہے، لیکن امریکہ سے ترکی کے اختلافات کی وجہ زیادہ سنگین نوعیت کی ہے۔ 2016 میں جب ترک عوام نے فوجی بغاوت کو ناکام بنایا تو اس سازش کا الزام ترکی نے فتح اللہ گولن پر لگا دیا۔ فتح اللہ گولن اس وقت امریکہ میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ترکی کے مطالبے کے باوجود امریکہ نے فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ الزام بھی سامنے آیا کہ ترکی میں امریکی فضائی اڈہ بھی فوجی بغاوت میں استعمال ہوا ہے۔ ان واقعات کے بعد ترکی نے امریکی کیمپ سے ہٹ کر روس سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ ان بڑے مسائل کے علاوہ ترکی کا اپنے ہمسایہ ملک یونان سے بھی جزیرہ قبرص یعنی سائپرس کے معاملے پر تنازع چل رہا ہے۔ ترکی نے یونان کو شکست دے کر سائپرس کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم دنیا یہ قبضہ تسلیم نہیں کرتی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترکی تیزی سے روس اور ایران کے قریب ہو رہا ہے۔ پاکستان اور قطر سے بھی اس کے بہترین تعلقات ہیں، تاہم شام، ایران، عراق، اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ سے اس کے تعلقات کافی حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو ترکی اپنی بہترین جغرافیائی پوزیشن، معاشی ترقی، نیٹو کی رکنیت اور فوجی طاقت کی وجہ سے دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے۔ تاہم کردوں کی بغاوت، امریکہ اور یورپ سے مسلسل کشیدہ تعلقات، عراق اور شام جیسے ہمسائے ممالک کی بگڑتی صورتحال نے ترکی کے لیے بڑے چیلنج پیدا کر دیے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو سے متعلق کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔